السلام علیکم ناظرین، ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ اسرار احمد کسانہ اور میرے ساتھ میری ساتھی کو اینکر سمینہ وقار. سمینہ تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ اور وہ یہ کہ پریزنٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر رہی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ پورا جو سیٹ اپ ہے وہ بڑے ہی اسموتھ سیلنگ کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے اور ایک نئی فیز میں انٹر ہو رہا ہے. اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شوکت عزیز صاحب. شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. پہلا کوشچن کہ 1174 دن آج آپ کو ہو گئے پرائم منسٹر بنے ہوئے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک رسپانس آپ کو ملا. ایک بینکر سے یہ جو سفر آپ نے طے کیا ایک پولیٹیشین بننے تک اور پھر پرائم منسٹرشپ کا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ اپنے ملک کی میں خدمت کروں. جیسا کہ آپ کو علم ہے 8 سال پہلے میں باہر کام کر رہا تھا اور وہاں مجھے صدر مشرف نے کانٹیکٹ کیا. میں ان کو جانتا نہیں تھا، نہ وہ مجھے جانتے تھے. انہوں نے کہا ہم نے آپ کا نام سنا ہے، آپ آئیے ملاقات کریے. میں آیا، ان سے ملا اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں پھر یہاں آیا بحیثیت پہلے فائنانس منسٹر کے. اس وقت منتخب حکومت نہیں تھی، پھر الیکشنز ہوئے تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ آپ سینٹ میں آنا چاہیں گے یا ڈائریکٹ نیشنل اسمبلی میں. اس وقت میں نے سینٹ کا انتخاب کیا. آگے جیسے حالات ہوئے آپ کو پتہ ہے اور پھر مجھے وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کیا گیا. میری نظر میں کسی بھی شخص کے لیے یہ ایک بہت اہم رتبہ ہوتا ہے اور مجھے جب میں باہر سے اپنا کام چھوڑ کے آیا تو میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ پے بیک ٹائم، یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ملک کو کچھ واپس کریں. کیونکہ باہر رہتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں کام شام بہت زبردست چلتا ہے، مگر صدر نے بھی یہی کہا، موٹیویٹ کیا. ان کی بڑی یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. تو میں یہاں آیا. اور ایک اور جو چیز جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ ڈیسٹنی ایسی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں حکومت میں ایسی پوزیشن میں آؤں بحیثیت وزیر یا وزیر اعظم. اور مگر حالات ایسے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. اور اب جب میں 8 سال تقریباً ختم کر رہا ہوں حکومت میں مختلف رسپانسبلٹیز میں، تو ایک بڑی سینس آف سیٹسفیکشن ہے. اور انشاءاللہ اب آگے الیکشن آ رہا ہے، ہم اس میں بھی بھرپور حصہ لیں گے. 8 سال میں یہ بھی مجھے احساس ہوا کہ میں ملک میں کوئی تبدیلی لاؤں اور ہم نے دن رات محنت کی. آپ کو شاید علم ہو کہ 8 سال میں میں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں لی اور یہ دن رات ہم نے محنت کی. اور جو حکومت میں ٹیم تھی اس نے بھی بڑا کام کیا ہماری حکومت میں اور اس سے یہ تبدیلی آئی ہے. کیونکہ کسی بھی جگہ اگر آپ کوئی ٹھوس تبدیلی لائیں گے تو اس میں بڑا کام کرنا ہوتا ہے، ریزسٹنس ہوتی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ سمجھنے پڑتے ہیں. اور اگر آپ ہماری حکومت کا تجزیہ کریں تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی صاف شفاف نظر آئیں گی آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے انتقامی سیاست نہیں کی، یعنی سب کو عزت سے ٹریٹ کیا. اگر وہ ہمارے مخالف بھی تھے، تنقید بھی کرتے تھے، پھر بھی ہم نے کسی پہ کوئی ذاتی اٹیک نہیں کیا یا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. دوسرا یہ جس پہ مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے صاف شفاف کام کیا. ہمارے معاشرے میں ایسی کافی کہانیاں ہیں جب لوگوں نے اپنی کرسی کو استعمال کر کے ذاتی فائدہ اٹھایا. مجھے بڑا فخر ہے کہ ہمارے دور میں صدر یا وزیر اعظم کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہو جس سے ان کا ذاتی. اچھا، اس میں جو پورا ٹینیور شوکت صاحب اگر ہم دیکھیں کہ جو آپ کا پورا 8 سال کا دور ہے، اس میں اگر دیکھا جائے کہ ہائیز اینڈ لوز پہ اگر ہم دیکھیں، انٹرسٹنگلی انف کہ اس میں لوگوں کو یہ انٹرسٹ ہوگا کہ آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی جو 3 میجر اچیومنٹس میں بھی وہ کون سی ہیں، پھر لوز میں بھی اگر کچھ ہو جائے تو وہ بھی اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں جی، یہ تو بہت اس میں تفصیلی جواب چاہیے ہوگا، مگر مختصراً میں یہ کہوں گا، ایک تو گورنمنٹ وتھ فل انٹیگریٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک کا جو ایک امیج تھا باہر
کرپشن کے سلسلے میں، نیپوٹزم کے سلسلے میں بہت خراب امیج تھا، اور دوست ممالک بھی کہتے تھے خدا را اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ دوسرا کہ ہم نے معیشت میں ایک سی چینج ہم لائے ہیں، اور ایک زمانہ تھا جب پاکستان کو کہتے تھے فیلڈ اسٹیٹ، دیوالیاں نکل رہا ہے، ری اسکیڈیولنگ ہو رہی ہے، اب کہاں سے ہم پہنچ گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چیلنجز نہیں ہیں، مگر ایک سی چینج آیا جس کو دنیا نے ایکنالج کیا ہے، اور اس کے فوائد اب پاکستان کو مل رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہم نے ایک ہمبل سیاست کی، غرور نہیں آیا ہم میں، اور یہ کرسی ایسی ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ایک عجیب فرعونیت سی آ جاتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں کی عزت کی، اور اسی لیے انہوں نے ہماری عزت کی، اور یہ بھی بڑی ایک اسٹرانگ ایٹریبیوٹ ہے، کیونکہ سیاست میں جب آپ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کم آمدن والا انسان ہو، کسی معمولی عہدے پہ ہو، اور پھر سب سے اونچے عہدے پہ ہو، سب کی عزت بہت اور احترام ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک نیا کلچر تھا جو ہم شروع کر رہے تھے۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح کام ہوا حکومت میں، 12، 16، 18 گھنٹے روز، اور کوئی چھٹی نہیں، کوئی سیر سپاٹا نہیں، حالانکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیلنس ہونا چاہیے، مگر مسائل اتنے تھے کہ ہم نے سب کچھ اس پہ صرف کیا، اور اب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان ایک مشکل ملک ہے گورننس کے سلسلے میں، اور ایک شخص کچھ نہیں کر سکتا، پوری ٹیم کو لے کے چلنا ہوتا ہے، جس میں بیوروکریسی ہے، جس میں وزراء ہیں، جس میں سول سوسائٹی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، ایک کامن پلیٹ فارم پہ لائیں، موٹیویٹ کریں، اور پھر نتائج آئیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے کوشش کی۔ اب جہاں تک لوز تو میں نہیں کہوں گا، چیلنجز میں یہ تھا کہ سب سے بڑا چیلنج جو اس 8 سال میں ہمارے سامنے آیا وہ زلزلہ تھا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ آپ پلان نہیں کر سکتے تھے، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ آنے والا ہے، اور جو انٹینسٹی تھی اس کی زلزلے کی، اور جو نقصان ہوا اس کا اندازہ لگاتے لگاتے بھی وقت لگا، اور ہم نے دن رات محنت کی۔ میں کوئی 60 دفعہ گیا اس علاقے میں، خود صدر صاحب گئے اتنی دفعہ، اور پورا ایک نئی مشینری بنانی پڑی، پہلے ریلیف کے لیے، اب ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ اور دنیا میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان میں یہ جو زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر اور فرنٹیئر پروونس میں، اس کی جس طرح ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے وہ ایک ماڈل ہے سب کے لیے۔ تو ایک اور جو چیلنج ہے وہ سیکیورٹی کا ہے۔ دیکھیں جی، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف بھی ہے تو اس کو بات چیت کے ذریعے ایک سویلائز طریقے سے آپ اس کو سیٹل کریں۔ اگر آپ معصوم جانیں لیتے ہیں تو اس سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ان لوگوں کو جن کی جانیں ضائع ہوتی ہیں ان کو بھی پہنچتا ہے، اور ہمارے دین کو بھی ایک منفی اثر جاتا ہے پوری دنیا میں کہ پتہ نہیں یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں یہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے اور اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، مگر ہمیں ایک بہت اعتدال پسند، ماڈریٹ اور ایک پیس لونگ کنٹری بنانی ہے، ایک امن پسند ملک، اور اسی طرح پھر ہماری عزت بڑھے گی اور دین کو بھی فروغ ملے گا۔ سر یہ پوچھنا چاہوں گی میں کہ آپ 3 سال تک وزیر اعظم حیثیت وزیر اعظم آپ نے اپنا وقت گزارا، بہت ساری جگہوں پہ آپ گئے ہوں گے، بہت سے لوگوں سے ملے ہوں گے، جہاں پہ بہت کڑوی باتیں ہیں وہاں کوئی بہت خوشگوار واقعہ بھی آپ کے اس ٹائم میں گزرا ہو، وہ آپ اگر بتانا چاہیں۔ خوشگوار واقعہ تو وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے اور حکومت کے لیے۔ تو جب بھی کوئی مشکل میں ہو، میں روز یہ کرتا ہوں کہ جو اخبارات میں سٹوریز اور اپیلز آتی ہیں لوگوں کی جن کی ضروریات ہوتی ہیں، دیکھیں جی ہمارے ملک میں اور کسی بھی ملک میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی تکالیف ہیں، معاشی مسئلے ہیں، فیملی کے مسئلے ہیں، تو اخبار سے میں خود اور سٹاف بھی یہ کرتا ہے نکال کے پھر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور پبلسٹی نہیں دیتے، آپ نے دیکھا ہوگا، ان سے رابطہ کرتے ہیں، پھر ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ آتے ہیں یا میں ملاقات بھی کرتا ہوں، وہ بھی ہم
پبلسٹی نہیں کرتے, کیونکہ میں نہیں یہ چاہتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم یہ کوئی پی آر کیمپین ہے یا کوئی کسی اور وجہ سے یہ کر رہے ہیں. اور بہت لوگوں کو ہم نے چپ چاپ مدد کی, ان کی دعائیں لی, اور وہی دعائیں ہمیں لگ رہی ہیں آج. تو اس سے جو خوشی پہنچتی ہے اور تقویت پہنچتی ہے, اس کا مقابلہ کسی اور خوشی سے نہیں ہو سکتا. باقی جب آپ کرسی پہ ہوں تو بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کی تعریف کریں گے, آپ کے آگے پیچھے ہوں گے, آپ کو آسمان پہ چڑھا دیں گے, مگر عقل مند آدمی وہی ہے جو اس کے تھرو دیکھ سکے اور اس کو یہ احساس ہو کہ یہ کرسی والا جو تعریف ہوتی ہے اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. جو آپ کے ذہن اور دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور وہ آپ کو خود ہی آپ کا ذہن بتائے گا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں, آپ بہتر کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اور اپنے ذات کے لیے, اپنی ذاتی مفاد کے لیے کچھ نہیں کر رہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری فیملی میں بھی آپ کو نہ ہمارے بچوں کا نام پتا ہوگا, نہ کوئی فیملی, بھائی بہن میرے سب ہیں, بھائی تو نہیں ہیں, بہنیں ہیں, اور ان کی بھی یہی ایک ہمارا ماحول ہے گھر میں کہ کسی کے عہدے سے فائدہ نہ اٹھائیں. اور انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی, نہ اکثر حکومتیں ہوتی تھیں پورے خاندان کو پورے ملک کا پتہ ہوتا تھا, اور وہ وزیر اعظم سے زیادہ وہ حکومت کرتے تھے, مگر ہم نے یہ نہیں کیا, اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے. اور یہ ہم دیکھیں جی, ہم اپنی سیاست میں نئے پیراڈائم کو, نئے طور طریقوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں, اور کیوں نہ دیں, کیونکہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں جو صاف شفاف کام کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہمارے معاشرے میں ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر یہ کام ہوا ہے یا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ بغیر ذاتی مفاد کے فیصلے کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. مگر اس کو ہم نے نگیٹ کیا ہے, اس کو ہم نے اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت اکثریت پاکستان میں لوگ ایسے ہیں جو قوم کے مفاد میں, دین کے مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں. اسی سے ان کو ہمت آتی ہے, اور اسی سے وہ ایک جذبہ آتا ہے کہ میں اپنے ملک کو اگر کچھ اس میں تبدیلی لے آؤں, بہتری لے آؤں, ملک کی تعریف ہو دنیا میں, تو یہی انعام ہے. اور جہاں ضرورت مندوں کی آپ مدد کرتے ہیں تو ان کی دعائیں مل جائیں تو اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. آپ نے بتایا سر, آپ ماشاءاللہ صبح کام سٹارٹ کرتے ہیں اور 14 گھنٹے آپ مستقل, جہاں تک ہماری نالج میں ہے, آپ کام کرتے رہتے ہیں. اس دوران آپ کے بہت سے ساتھی ہوں گے, جن کے بہت سے رفقا ہوں گے, بہت سے آپ کا سٹاف ہوگا. آپ جیسی شخصیات کو تو لوگ مس کرتے ہیں یقیناً, جب کوئی لیڈر ہوتا ہے اس کے چاہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ جب اس عہدے کو چھوڑیں گے تو کچھ جو آپ کے رفقا ہیں, کچھ سٹاف, آپ انہیں مس کریں گے؟ جی ہاں, دیکھیں انسانی تعلق تو ہر جگہ ہوتا ہے, چاہے آپ کسی عہدے میں ہوں. اور جب آپ میں تو خود 10 ممالک میں نے کام کیا ہے, اور وہاں سٹاف تھا, دوست تھے, جاننے والے تھے, تو ظاہر ہے اس میں یہ تو ایک انسانی کیفیت ہے کہ آپ مس کرتے ہیں. مگر ہم پاکستان میں ہی ہیں, اور پاکستان میں ایک لحاظ سے چھوٹی سی جگہ ہے, تو سب سے اگر آپ رابطہ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ سے رکھ سکتے ہیں. مگر بالکل ہمارا سٹاف بڑا موٹیویٹڈ ہے, ان کو ٹرین بھی ہم نے کیا ہے, اور بڑا ان کو اٹیچمنٹ ہے ایک دوسرے سے اور ہم سے, تو وہ تو ہوتا ہے. یہ کیفیت تو ہر انسان میں ہوتی ہے. مگر یہ کہ ہم میں انسان میں سیلف کانفیڈنس بھی ہونی چاہیے, اور کچھ اگر ہم نے جو اپنا طور طریقہ ذاتی زندگی میں جو بھی کیا ہے بڑا سمپل رکھا ہے, اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ سمپل سٹرکچر سے آپ اس ماشاءاللہ عہدے سے ایک نارمل طریقے سے زندگی بسر کریں تو گیپ کم ہوگا. ہاں اگر آپ بالکل ہی ایک فرعونیت کے موڈ میں ہوں اور پھر آپ باہر جائیں تو پھر یو ڈیزرو واٹ یو گیٹ, ایز اے سے پھر آپ کو تکلیف ہوگی. وزیر اعظم صاحب, ایک چیز جو ہے آپ کا جو 8 سال کا دور ہے, اس کو جب ہم دیکھیں گے ایز اے لیگیسی کہ آپ کی لیگیسی کیا رہی, اس میں ایک کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل منبع تھا طاقت کا وہ پریزیڈنٹ تھے, اور آپ ان کی پالیسیز کو فردر کر رہے تھے اور ان کو آگے بڑھا رہے تھے. جی یہ پرسیپشن درست ہے کیا؟ آپ کی لیگیسی اسی طرح ہی چلے گی یا کچھ اور بھی؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی, پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں
بلکہ کل صدر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، ایک تقریب تھی، تو انہوں نے خود کہا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صدر